لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی آخری پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ اللہ کے عقل مند بندے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ چنانچہ ان دعاؤں کا ذکر ہے، وہ 5 دعائیں تھیں۔ ان آیات میں ذکر ہے کہ میرے بندوں نے جو دعائیں مانگی اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا۔ فرمایا فاستجاب لهم ربهم، قبول کر لی ان کے رب نے ان کی دعا۔ بار بار انہوں نے دعائیں مانگی، اللہ نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا۔ ان دعاؤں میں کی شروعات ربنا سے ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا وآتنا ما وعدتنا۔ یہ 5 دعائیں ہیں اور 5 دعائیں شروع ہو رہی ہیں لفظ ربنا سے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی مسلمان کو اللہ سے کچھ مانگنا ہو یا کوئی خطرہ ہو، ڈر ہو، اس سے بچنا چاہتا ہو تو 5 مرتبہ کہے ربنا ربنا ربنا، 5 مرتبہ کہے، پھر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا، اس کی مراد کو پورا فرما دے گا۔ وہ جس سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس سے بچا لے گا۔ کئی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ اس لیے کہ قرآن پاک کی ان آیات میں 5 مرتبہ یہ دعاؤں کا ذکر ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے فاستجاب لهم، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا، وہ اللہ سے کچھ مانگتے تھے تو اس کی قبولیت کا ذکر بھی قرآن میں آ جاتا تھا۔ کوئی مسئلہ پوچھتے تھے اللہ کے نبی سے، اس کا جواب آسمانوں سے قرآن میں آ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیغمبر، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میرا رب قریب ہے یا دور ہے، اگر رب قریب ہو تو ہم چپکے چپکے دعا مانگیں، اور اگر ہمارا رب ہم سے دور ہو تو ہم بلند آواز سے دعا مانگیں۔ اقریب ربنا فنناجیہ، کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں؟ مناجات کہتے ہیں کان میں چپکے سے بات کرنا، کان میں بات کرنا چپکے چپکے۔ تو ہمارا رب ہم سے قریب ہے، ہم مناجات کریں۔ ام بعید فننادی، یا ہمارا رب ہم سے دور ہے تو ہم اسے آواز دیں، پکاریں۔ ندا کہتے ہیں زور سے پکارنا۔ جب صحابہ نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی سے تو اللہ نے اس کا جواب خود قرآن میں دیا، اور کیا کہا؟ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتائیے ان کو فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ زیادہ زور سے اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بغیر پکارے ہوئے بھی سن لیتا ہے، وہ تو دل کی بات سن لیتا ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں میں جو باتیں آتی ان کو بھی جانتا ہے۔ نحن نعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم جانتے ہیں جو انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں۔ پہلے خیال آتا ہے، پھر انسان کی زبان پر وہ لفظ آتا ہے، تو بھی دل میں خیال آتا ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھاتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، اور سکھانے کے بعد جائزہ بھی لیتے تھے انہوں نے کتنا سیکھا ہے۔ پھر اس میں اگر کچھ کمی ہوتی تھی تو آپ بتا دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ رات میں آپ گزرے حضرت صدیق اکبر کے مکان کے پاس سے، تو تہجد کی نماز میں وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور بہت آہستہ آہستہ آواز میں۔ آپ آگے بڑھ گئے، حضرت عمر کا مکان آیا، دیکھا وہ بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، اور تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر انداز ان کا بدلا ہوا ہے، وہ دھیرے دھیرے پڑھ رہے تھے اور یہ زور زور سے پڑھ رہے۔ آپ آگے بڑھ گئے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے دونوں بزرگوں سے فرمایا میں گزرا تھا تمہاری طرف سے، تم قرآن پڑھ رہے تھے مگر آواز تمہاری بہت آہستہ تھی، اے ابو بکر ایسا کیوں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا اسمعت من ناجیت، میں اس کو سنا رہا تھا جس سے میں کان میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ جب وہ دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، اللہ سے میں بات کر رہا تھا، اس لیے میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ تو سن لیتا، اسی کو سنانا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر تھوڑی سی آواز اپنی بلند کر لو، تھوڑی سی۔ حضرت عمر سے پوچھا تمہاری آواز قرآن پاک کی تلاوت میں بہت بلند تھی، ایسا کیوں ہے؟ اتنی تیز آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں کا اوقظ الوسنان واطرد به الشیطان، میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ یہ وقت ہو چکا ہے نماز کا، جو سو رہے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ جاگ جائے، اور جتنی آواز بلند ہوگی قرآن کی آواز جہاں جائے گی وہاں شیطان وہاں سے بھاگے گا۔
اگر ہمیں اپنے گھروں سے شیطان کو بھگانا ہے تو ہمیں تلاوت کہاں کرنا چاہیے؟ اپنے گھر میں. تو مسجد میں نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں بھی کرو مگر گھر میں بھی کرو. شیطان جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سے بھاگتا ہے. سب سے زیادہ اس کے لیے گراں اور مشکل چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کا ادب کیا بتایا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھا کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیا کرو شیطان مردود کے شر سے. جب تم اعوذ باللہ پڑھ لو گے تو شیطان پھر قرآن کی تلاوت میں حارج نہیں ہوگا، رکاوٹ نہیں بنے گا، خود ہی بھاگ جائے گا. اور کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں، صرف قرآن کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی رکاوٹ وہ قرآن ہی میں بنتا ہے. 1000 دانے کی تسبیح پڑھنا آسان مگر قرآن پڑھنا مشکل. کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ قرآن پڑھتے تو ہیں مگر کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ یاسین روز، بس صرف سورہ یاسین، صرف سورہ رحمان، صرف سورہ واقعہ، صرف سورہ ملک. اور کچھ لوگوں نے آسانی بھی پیدا کر دی کہ باقاعدہ خاص خاص صورتیں الگ سے چھاپ دی اور اس کا نام رکھ دیا پنج سورہ. پنج کے معنی 5 اور سورہ معنی صورتیں. 5 صورتیں ہیں، بھائی اتنی کافی، یہی پڑھ لو. اب وہ قرآن بھی نہیں کھولتے، 5 سورہ رکھا ہوا. پھر 5 سورے بھی کئی طرح کے ہیں. ایک ہے پاکستانی 5 سورہ، اس کی ویلو بہت ہے، جیسے لگتا ہے وہ آسمان سے نازل ہوا ہو، جیسے لگتا ہے وہ آسمان سے نازل ہوا. اور اس میں طرح طرح کے عمل، طرح طرح کی دعائیں، طرح طرح کے درود جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت بھی نہیں ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک ترکیب ہے. اور جب اس میں فائدہ زیادہ لکھا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے آدمی کون سا کام کرے گا جس میں فائدہ کم ہونا. اس میں فائدہ بہت ہے، نیکیاں بہت. درود لکھی، درود تاج ہے، درود تاج. ان میں سے کوئی درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں ہے. اور فائدے اس کے کہتے 80,000 گناہ معاف ہو جائیں گے، 90,000 نیکیاں تمہیں ملیں گی. اب آدمی سوچتا ہے قرآن پڑھیں گے ہر حالت 10 نیکی ملے گی، درود پڑھیں گے تو 80,000 گناہ معاف ہو جائیں گے، 90 لاکھ نیکیاں ملیں گی. تو پھر کیا ہے؟ یہی پڑھو، اس میں ثواب زیادہ ہے، اسی میں فائدہ زیادہ. تو قرآن کی تلاوت سے ہٹا کر 5 سورے میں لگا دیا، اور 5 سورے میں بھی کاہے میں لگا دیا؟ قرآن سے ہٹا کر ایسی دعاؤں میں لگا دیا جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، ان میں لگا دیا. یہ بھی ترکیب ہے کہ بھئی دیکھیے کوئی ناول تو پڑھ نہیں رہے، یہ تو دعائیں ہیں، یہ تو درود شریف ہے، ایک ثواب اتنا زیادہ ہے. یہ ترکیب ہے قرآن سے غافل کرنے کی. دوسرا ایک اور مجموعہ شائع ہوا 16 سورہ، اس میں 16 صورتیں ہیں. تیسرا ہے یازدہ شریف. یازدہ شریف کا مطلب فارسی میں یازدہ کہتے ہیں 11 کو، اس میں 11 صورتیں ہیں. یہ سب ترکیبیں ہیں قرآن سے دور کرنے کی. اور اس میں 5 سورے میں
ایک دعا بھی لکھی ہوئی ہے، وہ شرک ہے اس کا پڑھنا، بجائے ثواب کے گناہ ہو رہا ہے، اور خوب ہماری مائیں اور بہنیں اس کو پڑھ رہی ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وبا، مصیبت کو ٹالنے کے لیے، جیسے کرونا پھیلا ہے کیسے جائے گا، یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میرے پاس 5 ایسی شخصیتیں ہیں جن سے میں آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہوں، ایک مصطفیٰ، ایک مرتضیٰ، ایک حضرت فاطمہ، دوسرے ان کے دونوں بیٹے۔ حالانکہ بلاؤں کو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضرت فاطمہ زہرا کا احترام بہت ہے، حسنین کریمین کا احترام بہت ہے، ہر ایمان والے کے دل میں ہے، اور 2 وجہوں سے ہے ان سے محبت۔ ان حضرات سے محبت کی 2 وجہیں ہیں، ایک وجہ ہے طبعی اور ایک وجہ ہے شرعی۔ ایک وجہ ہے طبعی اور ایک ہے شرعی۔ طبعی وجہ کا مطلب کیا ہے؟ طبیعت خود چاہتی ہے کہ ان سے محبت کریں، طبیعت کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کسی کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ خالی محبت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے دل میں محبوب نہ ہو جاؤں، من ولدہ اولاد سے زیادہ، والدہ ماں باپ سے زیادہ، والناس اجمعین اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ اگر میری محبت نہیں ہوگی تو ایمان کامل نہیں۔ اور ہر ایمان والے کو واقعہ یہ ہے، حضور پاک علیہ السلام سے محبت ہے، اور محبت ہی نہیں ہے، ہر مومن کو چاہے بدعمل ہو، چاہے نماز میں کوتاہی کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہے، زیادہ ہے، اگرچہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے لیکن ہے زیادہ۔ جیسے آگ ہوتی ہے اور آگ کے اوپر جب راکھ آ جاتی ہے تو آگ نظر ہی نہیں آتی، لگتا ہے کہ یہ سب راکھ ہی راکھ ہے۔ جب آپ نے پھونک ماری، راکھ اڑ گئی، پھر چنگاری وہ چمکنے لگی۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے دنیا کے تعلقات کی وجہ سے دبی ہوئی ہے، مگر ہے سب سے زیادہ ہر ایمان والے کے دل میں۔ ایک نواب صاحب تھے، اور وہ کیسے نواب ہوں گے سوچئے، ان کے وہاں علماء آتے تھے، تو ایک مولانا تھے، ان کا نام تھا مولانا مظفر حسین رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم اور بزرگ۔ تو نواب صاحب نے ایک دن کہا، مولانا حدیث میں ہے کہ حضور کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے، مگر ہمیں لگتا ہے ہمیں حضور کی محبت زیادہ نہیں۔ میرے باپ کی محبت میرے دل میں حضور سے زیادہ لگتی ہے، باپ کی محبت زیادہ والی ہوتی، اور ہونا چاہیے حضور کی محبت۔ مجھے فکر ہے بہت، یہ فکر کس کو ہے؟ نواب صاحب۔ مولانا صاحب سمجھ گئے، اس لیے کہ کوئی عام آدمی ہوتا تو کہتا ہے پھر تو تم مومن ہی نہیں ہو، تم تو کافر ہو، پھر
کہہ رہے ہو ہمارے باپ کی محبت زیادہ ہے، مگر وہ اللہ والے ہیں، کڑھے ہوئے ہیں، گھاٹ گھاٹ کے پانی پیے ہوئے ہیں۔ اور نواب صاحب ایسا نہیں ہے، آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کی ہے۔ کہا ایسے ان کو اطمینان نہیں ہوگا، تو انہوں نے اس کی ترکیب کی، اور ترکیب کیا کی؟ ایک دن تقریر میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی۔ حضور پاک علیہ السلام کا مبارک چہرہ ایسا، اور آپ کی مبارک آنکھیں ایسی، اور دندان مبارک ایسے، اور آپ کی انگلیاں ایسی، اور آپ کی دونوں بھویں ایسی ہیں جو آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی، الگ الگ، اور دونوں بھووں کے درمیان میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے آپ کے، اور بیان کر رہے ہیں، اور نواب صاحب سننے میں مست ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ مولانا صاحب نے کہا اللہ کے نبی کا ذکر تو بہت ہو چکا، اللہ تھوڑا سا آپ کے ابا کا بھی ذکر کر دیں، اب آپ کے ابا بھی بڑے اچھے آدمی تھے۔ تو نواب صاحب کہنے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے حضور کے بیچ میں، تذکرے کے بیچ میں میرے باپ کا ذکر کیوں کرنے لگے آپ؟ وہی کیجئے۔ کہا دیکھا نواب صاحب، آپ کو اپنے ابا سے محبت ہے، حضور سے زیادہ محبت۔ تب ان کو اطمینان ہوا۔ ایک شرابی آدمی، لگ گئی عادت شراب پیتا تھا، اب اس میں شرابی آدمی باتیں بھی خوب کرتے ہیں الٹی سیدھی، نشہ جب چڑھ جاتا ہے۔ تو اس نے، کسی نے پوچھا کہ بو علی سینا کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ کہلے وہ میرے گھر پہ پانی بھرتے تھے۔ کہلے وہ فارابی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی بہت بڑا معقول کا عالم گزرا ہے، منطق و فلسفے کا۔ کہلے وہ میرے گھر پہ جھاڑو لگاتے تھے۔ تو کسی نے کہا اور حضور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تمہارا منہ توڑ دیں گے ہم، اس ناپاک جگہ پر تم اللہ کے نبی کا نام لے رہے ہو۔ شرابی ہے مگر پھر بھی اس کے دل میں محبت اللہ کے رسول کی۔ جب اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور یہ کھلی ہوئی بات ہے، جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے واقعی، تو پھر خالی اسی سے نہیں ہوتی، بلکہ جس چیز کی نسبت اور تعلق اس سے جڑ جاتا ہے، ان سب کی چیزیں اس کے دل میں محبوب ہو جاتی، ہوتی نہیں ہوتی۔ مجنو گزر رہا تھا اور در و دیوار کو چوم رہا تھا۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ جب میں لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں تو یہاں کی در و دیوار کو میں چومتا ہوں۔ ان در و دیوار کی محبت نہیں ہے میرے دل میں، اس کی محبت ہے جو یہاں کی رہنے والی ہے، اس کا شہر ہے۔ انجم تمہارا شہر جدھر ہے اسی طرف ایک ریل جا رہی تھی کہ تم یاد آ گئے۔ محبوب کے شہر سے محبت، محبوب کی در و دیوار سے محبت، وہاں کی گلیوں سے محبت۔ جب ہر مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو آپ کے ہر متعلق کی محبت دل میں ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ کے صحابہ کی محبت، آپ کی اولاد کی محبت، آپ کی ازواج کی محبت، آپ کے نواسوں کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے محبت، آپ کے استعمال کیے ہوئے برتن سے محبت۔ ایک پیالہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا،
ایک صحابی کے پاس، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی وہ پیالہ منگواتے تھے اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے پیتے تھے کہ یہ حضور کا پیالہ ہے۔ ایک دن منگوایا، کہنے وہ تو چوری ہو گیا، کہنے اللہ رحم کرے اس چور پر، جس نے اللہ کے نبی کے پیالے کو بھی نہیں چھوڑا۔ برتنوں سے محبت، سواریوں سے محبت، جانوروں سے محبت، تو یہ تو طبیعت کا تقاضا ہے۔ جب کسی آدمی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے اعزاء، اقربا، دوست اور احباب، وطن، در و دیوار، ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی سے محبت سب سے زیادہ ہے تو آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین سے محبت نہیں ہو، فاطمہ زہرا سے محبت نہیں ہوگی، حضرت علی سے محبت نہیں ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و گھرانے سے محبت نہیں ہوگی۔ یہ تو محبت طبعی ہے۔ کیسی ہے؟ طبعی، طبیعت کا تقاضا ہے، دنیا کا دستور ہے۔ جس کی محبت ہوتی ہے اس سے ملنے جلنے والوں سے محبت ہو جاتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے اور وہ صحابی نہیں ہے، مگر ان کا چہرہ حضور پاک علیہ السلام سے بہت ملتا جلتا ہے۔ تو باقاعدہ ملک شام میں ان کو بلایا کہ ہمارے وہاں بھیجو اس آدمی کو، اور جب وہ آ گئے تو ان کا بڑا اعزاز کیا، بڑا اکرام کیا، اپنی مسند کے اوپر ان کو بٹھایا اور بہت سارے ہدیے اور تحفے دیے۔ کیوں؟ ان کی شکل میرے محبوب کی شکل سے مل رہی ہے، جبکہ رشتہ دار بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، یہ نبی کی محبت ہے۔ تو حسنین کریمین سے، فاطمہ زہرا سے، جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اولاد ہیں، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی ہیں، داماد ہیں، ان سے محبت نہیں ہوگی؟ ان سے محبت طبعی بھی ہے اور ان سے محبت شرعی بھی ہے۔ جی چاہتا ان سے محبت کریں، اللہ کے محبوب کے وہ نواسے ہیں۔ شرعی کا مطلب شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت رکھو، نبی کے رشتہ داروں سے محبت رکھو، نبی کے نواسوں سے محبت رکھو۔ بڑا شقی و بدنصیب ہے وہ آدمی جس کے دل میں نبی کے نواسوں کی محبت نہ ہو، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کے ایک ایک فرد کی عزت، عظمت، توقیر اور محبت سے جس کا سینہ بھرا ہوا ہو۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے، جتنا زبردست ایمان ہوگا، جتنا زبردست ایمان ہوگا، اتنی زبردست محبت ہوگی نبی کے خاندان سے، اللہ کے نبی کی محبت، اور ویسے آپ کے خاندان والوں کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، دنیا میں لوگ اپنے خداؤں سے محبت کرتے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کہتا والذین آمنوا، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں، ایسی دنیا میں کوئی اپنے معبود سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، صحابہ کا ایمان تمام ایمان والوں میں سب سے زیادہ مضبوط تھا، لہذا ان کی محبت بھی نبی کی اولاد سے، گھر والوں سے، ہم سب سے زیادہ تھی۔ اور سب سے کامل الایمان، ایمان میں سب سے آگے، تمام صحابہ میں ہر صحابی کامل الایمان ہے، مضبوط ایمان والے ہیں، لیکن سب سے ایمان میں آگے بڑھے ہوئے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ نبی کو اور حضرت صدیق اکبر کو تولا گیا تو اللہ کے نبی کا پلہ جھک گیا، صدیق اکبر کو حضرت عمر کو تولا گیا تو حضرت صدیق اکبر کا پلہ جھک گیا۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو انہوں نے کیسی محبت کی ہوگی فاطمہ زہرا سے، اور کیسی محبت کی ہوگی حسنین کریمین سے۔ حضرت صدیق اکبر مسجد سے نکلے عصر کی نماز پڑھ کے، کون سی مسجد؟
رسولی، ہاں کون سی مسجد؟ مسجد نبوی۔ حضرت علی بھی ساتھ میں نکلے، کیوں؟ صدیق اکبر خلیفہ ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، کون سی والی میں؟ مسجد نبوی میں۔ اور کیسے پڑھتے تھے؟ جماعت سے یا بغیر جماعت کے؟ بولو، جماعت کے ساتھ۔ اچھا، کئے ٹائم کی نماز پڑھتے تھے حضرت علی؟ آج جو ان کا نام لینے والے ہیں، ان سے محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، یہ لوگ کئے ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں؟ کئے ٹائم کی؟ 3 ٹائم کی۔ کون کون؟ ظہرین، مغربین اور فجر۔ ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ، فجر کی الگ۔ یہ کہہ رہے ہیں، مگر علی مرتضیٰ 3 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی۔ کون نماز پڑھاتا تھا؟ ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے۔ تو کون سی نماز پڑھ کے نکلے؟ عصر کی۔ دیکھا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ 7 سال کی عمر تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پر بٹھایا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے بھی حضرت حسن کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا تھا علی کے سامنے، اور کہنا بی ابی شبیہم بالنبی لا ابی شبیہم بالعلی، لا بی علی۔ یہ حضرت علی کی طرح نہیں ہے، یہ نبی کی طرح ہے۔ قسم اللہ کی، یہ علی کی طرح نہیں ہے، میرے آقا کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے کیا کیا؟ تو صدیق اکبر ہے۔ تیلسان کی ایک چادر ہوتی ہے بہت قیمتی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسین کو حضرت صدیق اکبر نے دی۔ حضرت عمر تو بہنوئی بھی ہیں حضرت حسن و حسین کے، ان کی بہن ان کے گھر پہ ہیں، وہ اپنی بہن سے ملنے جاتے تھے۔ ایران سے مال آیا، ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا ڈھیر لگے ہوئے، تو حضرت عمر نے مشورہ کیا یہ ہاتھ میں بھر کے بانٹا جائے یا کسی پیمانے میں بھر کے بانٹا جائے؟ حضرت علی نے کہا مٹھیوں میں بھر بھر کے بانٹ دیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جس کو بلایا مال دینے کے لیے، کون تھا وہ؟ حضرت حسن۔ اپنے بیٹے کو نہیں، حضرت حسن کو دیا، پھر حضرت حسین کو دیا۔ جب رجسٹر بنایا وظیفے کا، صحابہ کو وظیفے جاری کیے بیت المال سے، تو حضرت عمر نے کہا کہ سب سے پہلے اس رجسٹر میں نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لکھے جائیں، خلیفہ وقت کے نہیں، نبی کے رشتہ داروں۔ اور جو وظیفہ دیا، جو جتنا بدری صحابہ کو دیا، اتنا وظیفہ حضرت حسن و حسین کو دیا، حالانکہ وہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ 5000 حضرت علی کو 5000 تو حضرت حسن کو بھی 5000، حضرت حسین کو بھی 5000۔ اللہ کے نبی کے رشتہ داروں میں سب سے بزرگ کون تھا؟ حضور کے خاندان میں، گھرانے میں سب سے عمر والے اور سب سے بڑی عمر کے کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور کے چچا۔ آپ فرماتے ہادی بقیت ابنا آبائی، یہ میرے باپ دادا کی نشانی ہے۔ عم الرجل سنو ابی، باپ کا چچا باپ کے برابر ہوتا ہے، چچا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر جب بیٹھتے تھے اللہ کے نبی کی مجلس میں، تو ان کی بیٹھنے کی جگہ کہاں تھی پتہ ہے؟ حضور کے دائیں طرف، اور حضرت عمر جو بیٹھتے تھے وہ بائیں طرف، اور حضرت عثمان اور علی دونوں سامنے بیٹھتے تھے۔ ان کو لکھنا ہوتا تھا، حضور کو لکھواتے تھے تو ان لوگوں سے لکھواتے تھے۔ دونوں داماد سامنے اور دونوں سسر
دائیں اور بائیں۔ اتنی دیر میں حضرت عباس آ گئے، حضور کے چچا۔ جگہ تھی نہیں، حضرت ابوبکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا حضرت آپ یہاں پہ بیٹھیے۔ کیوں؟ یہ کون آیا؟ حضور کے چچا ہے، حضور کے چچا ہیں۔ دیکھ لیتے اگر عباس کو تو سواری پر ہوتے نیچے اتر پڑتے اور ان کی گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے اور پیدل جہاں تک ان کو جانا ہوتا پیدل پہنچاتے تھے۔ تینوں خلفاء کا یہ طریقہ تھا۔ تو غرضے کی نبی کریم علیہ السلام کے خاندان سے، آپ کے گھر والوں سے، تمام ایمان والوں کو محبت ہے۔ محبت طبعی بھی ہے اور شرعی بھی ہے، اور جتنا ایمان ہوگا اتنی محبت ہوگی، مگر یہ بڑے ظالم ہیں۔ کون؟ ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے۔ یہ کسی کے نہیں ہیں، ان کے تیر سے نہ صحابہ بچے، نہ ان کی زبان سے حضور کا خاندان بچا۔ حضرت عباس کو گالیاں انہوں نے دی ہے، کوئی عزت ان کی نہیں۔ یہ جو محرم میں آپ نام سنتے ہیں، یا سکینہ یا عباس، یا سکینہ یا عباس، یہ وہ عباس نہیں ہے جن کا نبی خود احترام کرتے تھے۔ یہ عباس دوسرے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، ورنہ وہ عباس، ان سے کیا مطلب؟ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے عباس چچا کے لیے دعا کی ہے، اور جمعے کے دن خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ دعا، اللہم اغفر للعباس، سنی نہیں سنی؟ وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ لا تغادر ذنبہ، اے اللہ عباس کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی اولاد کو بھی معاف کر دے، اے اللہ کوئی گناہ ان کا باقی نہ رہے۔ اللہ کے نبی تو احترام کر رہے ہیں اور یہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ محبت ہے۔ وہ علی کے بھی چچا ہے، وہ اللہ کے نبی کے بھی چچا ہیں۔ علی کا احترام کرو، ان کے چچا کی توہین کرو، یہ کیسی محبت ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو برا کہا، جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ، حضرت عثمان غنی نے اس کے درے لگائے، کہا اللہ کے نبی تو اپنے چچا کا احترام کریں اور تم ان کی شان میں گستاخیاں کرو، ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں، مگر یہ ظالم علی کی محبت کا دعویٰ اور فاطمہ زہرا کی محبت کا دعویٰ، حسنین سے محبت کا، اور سب کی توہین، صحابہ کی بھی توہین، اہل بیت کی بھی توہین۔ صحابہ کی توہین کیسے کی ہے؟ ان پہ الزام لگائے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اہل بیت کی توہین کیسے؟ ان پر بھی الزام لگائے، محبت کے پردے میں یہاں دشمنی ہے اور ان سے کھلم کھلا دشمنی۔ ان میں سے ایک الزام سنیے آپ، کہنے لگے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضور کو بڑی محبت تھی، واقعہ یہ ہے، اس لیے کہ آپ کی اور بیٹیاں جو تھیں ان کا ہو گیا تھا انتقال، کون بچا تھا؟ فاطمہ زہرا اکیلی، تو وہ جو ساری محبت تھی وہ انہی پہ آ گئی، اور ویسے بھی سب سے چھوٹی تھی، جب کہیں باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرا سے ملتے تھے، اور باہر سے آتے تھے تو مسجد میں جانے کے بعد سب سے پہلے فاطمہ زہرا سے ملتے تھے، آتی تھی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بتایا، کان میں کہا ان کے، اور بیان کون کر رہا؟ یہ قصہ حضرت عائشہ، وہ نہ بتاتی تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ عائشہ صدیقہ کہا فاطمہ زہرا شکل میں بھی اور چال ڈھال میں بھی، جب وہ آ رہی تھی نبی کے پاس تو انہوں نے دوسری بیویوں سے کہا کہ نبی کی رفتار بھی فاطمہ زہرا سے زیادہ کسی میں نہیں پائی جاتی، چلنے کا انداز بھی وہی۔ کان میں کچھ کہا تو فاطمہ رونے لگی، حضور نے دوسرے کان میں کہا تو ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا معاملہ؟ تو کہنے وہ راز کی بات ہے، نہیں بتائیں گے۔
حضور کی جب وفات ہو گئی تو کہا میرا تمہارا رشتہ کون سا ہے؟ فاطمہ زہرا نے کہا ہم میری ماں ہیں۔ کہا اس حق کا تمہیں ہم واسطہ دیتے ہیں، وہ بتاؤ اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کیا بات کہی تھی؟ کہلے اب کوئی حرج نہیں، نبی کا انتقال ہو چکا ہے، پہلی مرتبہ آپ نے یہ کہا فاطمہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ جبریل ہر سال آتے تھے، ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے رمضان میں، ہم ان کو سناتے تھے وہ ہمیں سناتے تھے، اب کی مرتبہ ڈبل دور کیا ہے انہوں نے۔ یہ علامت ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ فاطمہ زہرا کہنے یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ بے چین پریشان نہ ہو، انکی اول لحوقا من اہلی، میرے کان میں کہا اور دیکھو سب سے پہلے میرے گھرانے میں سے جس سے میری ملاقات ہوگی وہ تم ہو۔ اس میں بھی ایک خبر ہے کہ میرے انتقال کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا اور ملاقات ہو جائے گی، زیادہ دن کی جدائی نہیں ہوگی۔ فاطمہ زہرا، پھر آپ نے فاطمہ زہرا سے کہا دیکھو فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو منہ پہ تماچے نہ مارنا، بال نہ بکھیرنا، ہائے وائے نہ کرنا، مرثیے نوحے نہ پڑھنا۔ یہ نصیحت کی آپ نے، ہماری کتابوں میں تو ہے، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہو جن کا مذہبی ماتم کرنا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، اللہ کے نبی نے یہ وصیت کی۔ حضرت فاطمہ زہرا نے اس وصیت پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ بولو بولو، کون مسلمان ہوگا جو کہے گا فاطمہ زہرا اپنے باپ کی وصیت پہ عمل نہیں کریں گی؟ ہر بات پہ عمل کیا، مگر یہ محبت کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں فاطمہ زہرا نے نبی کی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ اور فاطمہ زہرا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خوب روتی تھی، خوب روتی تھی، اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ محلے والوں کا، مدینے والوں کا سونا مشکل ہو گیا۔ اور انہوں نے حضرت علی سے شکایت کی فاطمہ کو سمجھاؤ ہم لوگ سو نہیں پا رہے ہیں۔ آپ بتائیے کتنا بڑا الزام ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پر، یہ محبت ہے؟ ان کی آواز کسی نامحرم نے کبھی نہیں سنی، اور تم کہتے ہو رونے کی وجہ سے لوگوں کو سونا مشکل ہو گیا۔ تو غرضے کی خاندان نبوت سے محبت ہر مسلمان کو ہے، اور ایمان کی مقدار محبت ہے۔ صحابہ کا سب سے زیادہ ایمان تھا، انہوں نے بہت محبت کی، زندگی بھر صدیق اکبر نے نبی سے محبت کی، جان مال سب کچھ لٹا دیا، اور اللہ کے نبی نے وفات سے پہلے آخری تقریر میں کہا کہ سب کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، صرف ایک آدمی کا احسان باقی ہے، اور وہ اکیلے ابو بکر ہے۔ زندگی بھر نبی کی خدمت کی، اور نبی کی وفات کے بعد فاطمہ زہرا کا خادم بنا دیا اپنی بیوی کو۔ کس نے؟ ابو بکر صدیق نے۔ اسماء بنت امیس، سب نے لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، فاطمہ زہرا بیمار نہلاتی بھی وہی ہیں، وضو بھی وہی کراتی ہے، اٹھاتی بٹھاتی بھی وہی ہیں، اور جنازہ تیار کرنے میں شریک، غسل دینے میں شریک۔ یہ محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی ایمان والے کو، وہ بے ایمان ہے۔ لیکن محبت محبت کی طرح ہونا چاہیے، جیسے صحابہ نے محبت کی۔ محبت کے پردے میں بدنام کرنا، جھوٹے الزام لگانا، یہ محبت نہیں ہے، یہ ان کی توہین ہے۔ تو غرضے کی حضرات حسنین کریمین سے محبت مسلمانوں کو طبعی بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔ شرعی کیوں ہے؟ شرعی کو کیوں ہے؟ بڑی عجیب چیز ہے۔ سب سے محبت کرو، تمام صحابہ سے محبت کرو، لیکن اللہ کے نبی کی دعا کب ملے گی؟ اللہ کے نبی کی دعا کون کون لینا چاہتا ہے؟
بولو، ارے لینا چاہتے ہو؟ نہیں لینا کہتے؟ حضور نے کیا کہا؟ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن حسین سے، فَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور نہیں جو ان سے محبت کرے اے اللہ اس سے بھی محبت فرما۔ تو حسنین کی محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، حسنین کریمین کی محبت ذریعہ اور وسیلہ ہے اللہ کی محبت کے حاصل ہونے کا۔ تو غرضے کی مقام ان کا اپنی جگہ پر، مگر یہ کہنا کیا کہ وبا و مصیبت آئے تو کیا پڑھنا؟ یہ پڑھ لو کہ میرے لیے 5 شخصیتیں ایسی ہیں ان کے ذریعے سے مصیبتوں کو ہم دفع کرتے ہیں۔ کون کون؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ شرک ہے، شرک۔ اس لیے کہ حضرات حسنین کی جو محبت ہے کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے، جو عظمت نبی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ باعظمت دنیا میں کوئی مخلوق میں نہ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کیا کہا تاکہ مسلمانوں کے عقیدے خراب نہ ہوں؟ قرآن میں ہے، کیا کہا؟ وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے محبوب آپ ساقی کوثر بھی ہیں، شافع محشر بھی ہیں، امام الرسل بھی ہیں، لیکن اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے اور بیماری میں مبتلا کر دے تو اس بیماری کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ مشکل کشا حضرت حسین نہیں ہے، حضرت علی نہیں ہیں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ یہی اللہ کے نبی نے سکھایا، کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ یہی تعلیم دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا مانگی، 5 دعاؤں کا ذکر ہے، اور ہر دعا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ربنا سے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے 5 مرتبہ کہو ربنا ربنا ربنا، پھر مانگو، اللہ وہ دعا قبول کر لے گا۔ کیوں؟ قرآن میں ذکر ہے 5 دعاؤں کا جو صحابہ نے مانگی، اور جب صحابہ نے دعا مانگی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ذکر کیا قرآن کی آیت میں، کیا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور کیا کہا خدا نے؟ سنیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ کون ہے ام سلمہ؟ ام سلمہ کون ہے؟ ارے صحابیہ ہیں خالی، اللہ کے نبی کی اہل بیت۔ اہل بیت حضرات حسنین فاطمہ اور علی ہی نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی تمام بیویاں آپ کی اہل بیت ہیں، اور یہ حضرات بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جو اہل بیت کہا ہے وہ نبی کی بیویوں کو کہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی کی اہل بیت ہیں، نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں، تمام ایمان والوں کی ماں ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مردوں کا ذکر قرآن میں بہت ہے، ان کی نماز کا تذکرہ، ان کے جہاد کا تذکرہ، ان کی ہجرت کا تذکرہ، ان کے حج کا تذکرہ، ہم عورتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے کیا؟ ہم عورتوں نے بھی تو ہجرت کی ہے، مگر ہماری ہجرت کا کوئی ذکر ہی نہیں، ہمارے نیک عمل کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ ام سلمہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی سے، تمام عورتوں کی ترجمانی کر رہی ہیں، بھئی ہوتا ہے ہمارا بھی ذکر ہو قرآن میں۔ تو قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، اللہ نے کیا کہا سنیے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں نہیں ضائع کرتا ہوں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو۔
کوئی بھی عمل کرے، ہمارے وہاں جو شرط ہے وہ کون سی ہے شرط؟ عمل کر کے آؤ۔ خاندان تمہارا اونچا ہے مگر عمل نہیں ہے تو تم پیچھے ہو جاؤ گے۔ خاندان کے اعتبار سے کم ہو مگر تقوی، طہارت، شریعت پر عمل زیادہ ہے تو بڑے بڑے خاندان والوں سے تم قیامت کے دن آگے ہو جاؤ۔ شرط کیا ہے؟ عمل۔ آپ نے فرمایا فاطمہ عمل کرو، عمل۔ صفیہ میری پھوپھی عمل کرو، عمل۔ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا، بیٹی ہونا اور پھوپھی ہونا کام نہیں آئے گا۔ اللہ قرآن میں کہا اے ام سلمہ اور دنیا کی تمام ایمان والی عورتوں سنو، ہم کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو برباد نہیں کرتے، بڑی قدر کرتے ہیں ہم۔ من ذکر او انثی، مرد ہو عمل کرنے والا یا عورت ہو، ذکر مرد، انثی عورت۔ دل میں ملال نہ لانا کہ عورتوں کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ ہے ہم کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے مرد نے کیا ہو چاہے عورت نے کیا ہو، بشرطے کہ وہ عمل نیک ہو، بشرطے کہ عمل نیک ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرے کے برابر نیک عمل کرے گا یا کرے گی، قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ مل کے رہے گا۔ جو ذرے کے برابر برا کام کرے گا یا برا کام کرے گی، قیامت کے دن اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ قرآن ہے، قرآن، اس سے زیادہ کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی یہ سمجھ کے مت چھوڑا کرو ارے یہ تو نفل ہے، اس کو پڑھ کے کیا کریں گے۔ لا تحقرن معروفا، کسی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھو، کیا معلوم کون سا عمل اللہ کے وہاں قبول ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کیا عمل کیا، اس نے دیکھا درخت کی ایک شاخ ہے وہ جھکی ہوئی ہے، جو گزرتا ہے سوار مسلمان غیر مسلم اس کے سر میں لڑ جاتی، اس نے اس شاخ کو کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے بندوں کے لیے راحت کا انتظام کیا، میں نے ہمیشہ کے لیے تیری راحت کا فیصلہ کر دیا، تجھے مغفرت کر دی۔ عمل کتنا چھوٹا ہے۔ ایک بزرگ ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کوئی دین کی بات، کوئی کتاب، اور روشنائی والا قلم پین، ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی نب کے اوپر۔ انہوں نے سوچا یہ پیاسی ہے جب ہی بیٹھی، اگر قلم چلائیں گے تو اڑ جائے گی، تھوڑا انتظار کر لیں۔ اللہ نے کہا تم نے ایک مکھی پہ ترس کھایا، ہم تمہارے اوپر ترس کھا کے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ لہذا مسجد میں آئے امام صاحب سجدے میں چلے گئے، اب کھڑے ہوئے، کہا کہ انتظار میں اگر ہم سجدے میں جائیں گے تو رکعت تو جوڑی نہیں جائے گی، تو خام خائم سجدہ کر کے کیا کریں۔ آپ نے فرمایا جس حالت میں امام کو پاؤ اس حالت میں شریک ہو جاؤ، ہو سکتا یہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، بشرطے کہ وہ عمل نیک ہو۔ اور اگر وہ نیک عمل نہیں ہے، چاہے جتنا پیسہ تم خرچ کر ڈالو، تم جان بھی اگر اپنی دے دو، جب بھی اللہ کے وہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور نیک عمل کے لیے دو شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقے کے مطابق ہو۔ محرم میں جتنے سنی مسلمان دیہاتوں میں یا شہروں میں تعزیے رکھتے ہیں، یہ سب گناہ سمجھ کے رکھتے ہیں یا ثواب سمجھ کے؟ بولو، ثواب سمجھ کے رکھتے ہیں۔
نیک عمل اس کو سمجھ رہے ہیں مگر یہ نیک عمل ہے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے. سب سے پہلے تعزیہ رکھا کس نے؟ بتائیے کس نے رکھا؟ حضرت حسین، حضرت حسن، امام جعفر صادق. انہوں نے تو یہ کہہ دیا من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج من الاسلام. جو قبر کو نئی قبر بنائے یا قبر نہیں ہے اور قبر کی شکل بنائے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا. یہ فتویٰ ہے امام جعفر صادق کا، چھٹے امام کا. مگر امام نے جو کہا اس کا الٹا کرو، یہی محبت ہے. اہل بیت کی محبت یہی ہے. ارے انہوں نے منع کیا تعزیہ داری سے. تعزیہ میں کیا ہوتا؟ قبر کی شکل ہی تو ہوتی ہے. ارے تابوت کیا ہوتا ہے؟ جنازہ ہی تو ہے. من زار بلا مزار لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو جو ایسے مزار کی زیارت کرے جس کے اندر کسی کی قبر نہ ہو، جس کے اندر کوئی مردہ نہ ہو اور ایسے زیارت کرنے کے لیے جائے. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. تو یہ عمل نہ صحابہ کا ہے، نہ اہل بیت کا ہے، نہ بزرگوں کا ہے. ایک بزرگ تھے ملاوا میں، ملاوا ہردوئی ضلع میں ہے، بلگرام کے پاس. بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے. ان کا نام تھا مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی. اور بڑے بڑے دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے. حضرت تھانوی بھی ان سے ملنے گئے، قصہ لکھا باقاعدہ، اور وہ ڈانٹتے بھی بہت تھے. تو کسی نے کہا کہ وہاں دیوبند کے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے وہ بھی ملنے آئے. وہ ڈانٹتے بہت ہیں. کہنے لگے ان سے کہنا اللہ کے نبی کے اخلاق اختیار کرے. کہلوایا حضرت گنگوہی نے. کہلے صاحبزادے عمر میں بڑے تھے، کہلے صاحبزادے ہم سے کہہ رہے ہیں حضور کے اخلاق اختیار کریں. ارے یہ سب دنیا کے لیے آتے ہیں، دین کے لیے تھوڑی کوئی آتا ہے. اور حیدرآباد سے نواب صاحب آئے. بتائیے اس زمانے کا حیدرآباد اور کیسے گئے ہوں گے، کیسا راستہ ہوگا. نواب صاحب سے کہنے لگے کیسے آنا ہو؟ کہنے زیارت کے لیے. کہنے زیارت کا یہ کوئی ٹائم ہے؟ آسمان نہیں پھٹا، زمین نہیں پھٹ گئی. اب بتائیے آپ نواب صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے آج رات میں رک جاؤ، صبح چلے جانا. اور صبح نواب صاحب اپنا بستر باندھ رہے ہیں، لوگوں نے کہا رک جاؤ. کہنے بابا خفا ہو جائیں گے. حضرت بالکل متبع سنت، بڑے جلالی آدمی تھے. ان کے بعد ایک غیر مقلد آ گیا. غیر مقلد جانتے ہو؟ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نہیں وہ اہل حدیث، میں آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں انہوں نے اپنا نام کیا رکھا ہے معلوم نہیں؟ اہل قرآن. قرآن والے، قرآن والے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، نام بڑھیا رکھ لیا. تو وہاں ان کے پاس پہنچ گئے ایک آدمی خیر مقلد اہل حدیث. تو انہوں نے کیا کہا؟ کہنے یہ بتاؤ، وہ رفع یدین حضور نے کیا ہے نماز میں، بار بار ہاتھ اٹھاؤ اور پھر اٹھاؤ. یہ حدیث سے ثابت ہے. آج کل یہ بہت چل رہا ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بس شروع میں ہاتھ اٹھایا، باندھ لیا، اس کے بعد پھر ضرورت نہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے حضور والی نماز پڑھ کے دکھائیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا اور پھر آخر تک دوبارہ اٹھایا ہی نہیں. عبداللہ ابن مسعود کا. تو جب وہ غیر مقلد ان کے پاس پہنچا تو حضرت نے فرمایا دسترخوان اٹھانے کی دعا سناؤ. کاہے کی؟ دسترخوان اٹھانے. اب وہ دعا تو اس کو یاد نہیں تھی. کہنے رفع یدین کی حدیثیں یاد ہیں تمہیں؟ اور زور سے آمین کہنے کی حدیثیں یاد ہیں؟ جن میں اختلاف ہے وہی یاد کیا تم نے، اور جس میں کوئی اختلاف نہیں اس کو تمہیں یاد ہی نہیں کیا. کیسے اہل حدیث ہو؟ سب اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کی مسجد کے بغل میں کسی نے تعزیہ رکھ دیا.
اور نواب واجد علی شاہ کا زمانہ، تعزیہ اور مسجد کے بغل میں، انہوں نے اس میں دیکھا آگ لگا دی۔ جب آگ لگی تو صاحب وہ ہنگامہ، نوابوں کا زمانہ، گرفتاری کا وارنٹ۔ تو ایک وزیر نے کہا نواب صاحب سے، اپنی حکومت کو باقی رکھنا چاہتے ہو یا خطرے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ تختہ الٹ جائے گا اگر تم نے ان کو چھیڑا۔ تو غرضے کہ نواب صاحب ڈھیلے پڑ گئے۔ مگر یہ کہ تعزیہ داری ہے کیا، یہ کب سے شروع ہوئی معلوم ہے؟ 352 ہجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، 300 سال گزر گئے، 300 صدیاں، 3 صدیاں اور 52 سال۔ بغداد عراق میں، عراق کی راجدھانی بغداد میں ایک بادشاہ گزرا ہے معز الدولہ، وہ رافضی بادشاہ تھا، شیعہ۔ سب سے پہلے اسی نے کہا عشرے کے دن کوئی دکان نہ کھلے، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، ہر کام عشرے کے دن ہو، دکان نہ کھلے۔ اتنی سختی سے مسلمان اس پر آج تک عمل کر رہا ہے، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ بھی عمل کر رہے ہیں، عشرے کے دن دکان بند، جیسے لگتا قرآن و حدیث میں حکم آیا ہو۔ اس رافضی بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ روٹیاں بھی نہیں بنیں گی، ہوٹل بھی نہیں کھلیں گے، عورتیں اپنے سر کے بال کھولیں اور ماتم کریں۔ اور سب سے پہلے اسی نے تعزیہ داری شروع کی، اور عید غدیر جو منانے کا حکم دیا، یہ بھی حضرت علی کے زمانے میں نہیں ہے، کب سے ہے؟ 352 ہجری میں اسی بادشاہ، رافضی بادشاہ نے سب سے پہلے شروع کیا۔ اس کا دین سے کیا تعلق؟ مگر مسلمان ناواقف ہے، وہ حضرت حسین کی محبت میں اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر کے تعزیہ رکھ رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ یہ نیک عمل ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہاں نیک عمل کی قدر ہے، اور نیک عمل کی پہچان کیا ہے؟ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ کام خود نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہو یا کہا ہو، اس کا ثواب بتایا ہو، آپ نے جن کو دین سکھایا صحابہ نے کیا ہو، تبع تابعین نے کیا ہو، کسی نے نہیں کیا۔ دین کیسے ہو گیا؟ یہ تو بدعت ہے، اور بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور بدعتی لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر سے بولو بھگا دیں گے، حضور فرشتے دھکے دے دیں گے۔ آپ کہیں گے ارے یہ تو میرے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ پیر وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہیں، میرے اپنے آدمی ہیں۔ فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا انہوں نے دین کے نام پر کیا کیا نئی نئی چیزیں جاری کی تھی۔ آپ کہیں گے سحقا سحقا لمن غیروا بعدی، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی تھی۔ اللہ کے نبی دھکے دے دیں گے، بھگا دیں گے، اور جس کو اللہ کے نبی بھگا دیں گے بڑے پیر صاحب اسے گلے سے لگا لیں گے، ہے نا؟ بولو، صدیق اکبر فاروق اعظم کوئی اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو عمل نیک عمل ہونا چاہیے، اور چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ اس کے لیے شرط کیا ہے نیک ہونے کے لیے؟ اللہ کے نبی سے ثابت ہو ایک شرط، دوسری شرط اس میں اخلاص ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر دکھاوا مقصود ہے آپ مسجد بنوا دیجئے، آپ عیدگاہ بنوا دیجئے، آپ لاکھوں روپے کی جائیداد وقف کر دیجئے، اخلاص نہیں ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں جان تک دے دیجئے، مگر اخلاص اگر نہیں ہے تو اللہ کے وہاں قبول نہیں۔ فرمایا لَإِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ من ذکر او انثی، مرد نے کیا ہو وہ عمل یا عورت نے کیا ہو۔ بعضکم من بعض، تم میں سے ایک دوسرے سے ہیں، تم دونوں ایک ہی تو ہو۔ مطلب
مرد اور عورت دونوں کیسے پیدا ہوئے؟ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے. جس سے عورت پیدا ہوئی اسی سے مرد پیدا ہوا. جو دین مردوں کا ہے وہ دین عورتوں کا ہے. لہذا ایسا نہیں ہے مرد دین کا کام کر کے آگے نکل جائیں اور عورتیں دین کا کام کریں اور پھر بھی پیچھے رہ جائیں، ایسا نہیں ہے. یہاں جو عمل کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو عمل تو بہت سارے ہیں نیک، مگر اگر بہت بڑا عمل ہوگا تو اس کی جزا چھوٹی ہوگی، جزا بڑی ہوگی. بڑا عمل کیا ہے؟ جو صحابہ نے کیا، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے. کیا عمل ہے وہ؟ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت کیا چیز ہوتی؟ جب مکے میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی اللہ کے حکم سے کہ دین پر عمل ضروری ہے، مکے میں رہنا ضروری نہیں ہے، مکے سے مدینے چلے جاؤ. صحابہ نے وطن چھوڑ دیا. کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ دین. اپنا گھر کوئی چھوڑے گا؟ 3 دن کے لیے جماعت والے کہتے ہیں چلو اللہ کے راستے میں، اور معلوم ہے 3 دن کے بعد گھر میں آ جائیں گے. مگر کتنے لوگ تیار ہوتے؟ یہاں گھر چھوڑ ہی دیا نا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، خانہ کعبہ ہے یہاں، پھر بھی چھوڑ رہے. رشتہ دار، کاروبار، تجارت سب چھوڑ دی. یہ معمولی قربانی نہیں، بہت بڑی قربانی ہے. فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی. کیوں چھوڑا تھا صحابہ نے اپنا گھر؟ اللہ کہتا خود سے نہیں چھوڑا تھا، سفر کرنے تفریح کرنے نہیں گئے تھے. اخرجوا من دیارہم، زبردستی ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. کیوں نکالا گیا؟ اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ عاجز ہو کر گھر چھوڑنے پر مجبور ہو. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو میرے راستے میں ستایا گیا. میرے راستے میں ستایا. کس کو ستایا گیا؟ سب سے پہلے کس کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو نا، کربلا والوں کو. سب سے پہلے اللہ کے راستے میں کسے ستایا گیا؟ جس نے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی. حضرت سمیہ ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت ذنیرہ ہیں. ان کی آنکھیں نکال لی تھی. ابو جہل نے ان کی آنکھیں نکال لی تھی. اور حضرت ذنیرہ نے کہا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میری آنکھیں چلی گئیں تیرے راستے میں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ ظالم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بتوں نے مجھے اندھا کر دیا. اے اللہ ان کی بات کو غلط کر دے، کرنے والی تیری ذات ہیں. اے اللہ میری آنکھوں میں روشنی پیدا کر دے. اگر میری آنکھوں میں روشنی نہیں پیدا ہوئی تو یہ لوگ مجھے تانا دیں گے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کی مسلم کا خدا کوئی نہیں. حضرت ذنیرہ نے دعا کی، فوراً اللہ نے آنکھوں میں روشنی پیدا کر دی. وضو فی سبیلی، اللہ کہہ رہا میرے راستے میں ان کو ستایا گیا ہے. وضو فی سبیلی وقاتلوا، مدینے پہنچے جب بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا. یہ مکے کے دہشت گرد مدینے پہ حملہ آور ہوئے 1000 کا لشکر جرار لے کر. 313 صحابہ، نبی ان کو لے کر کے آ گئے. لڑنے تھوڑی آئے تھے، لڑنے کے لیے تو اسلحہ ہونا چاہیے. 300 تھے مگر سواری کے لیے ان کے پاس اونٹ کتنے تھے؟ ارے اونٹ کتنے تھے؟ نہ بولنا، کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ پہلے بتا ہی نہیں کتنے تھے، اور کیا ضرورت ہے جاننے کی. 70 اونٹ، آدمی 313. اور صاحب زرہیں کتنی تھی؟ 6. اور تلواروں سے لڑا جاتا تھا، تلواریں تھیں 8. بتائیے، لڑنے کا بھی پورا سامان نہیں. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے. اے خدا، لڑتے اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں.
اللہ اس کے رسول کی محبت میں آ گئے تھے، جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے اللہ کا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں، تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، 14 صحابہ شہید ہوئے، 70 گرفتار کیے دشمنوں کو اور 70 کو قتل کر دیا گیا۔ ہوا نہیں ہوا؟ اللہ ان کا ذکر کر رہا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، پھر انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ کیا، اور خالی مقابلہ نہیں کیا، ان کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرماتا جن بندوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اتنے اعلیٰ درجے کے عمل کیے ہیں، تو ان کی جزا اور ثواب بھی بہت بڑا کیا ملے گا اے مالک ان کو۔ اللہ فرماتا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان سے ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھیں گے بھی نہیں یہ تم سے گناہ ہوا، سزا بھی نہیں، میں اس کو معاف کر دوں۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں۔ اور نہر کا لفظ جب آتا ہے تو ہم لوگوں کو ذہن میں وہی آتا ہے پانی کی نہر، یہ جنت کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور شراب کی نہریں اور نہایت عمدہ قسم کے پانی کی نہریں۔ فرمایا ثوابا من عند اللہ، یہ ان کو جو بدلہ ملے گا یہ اللہ کی طرف سے ملے گا، اور جب بدلہ دینے والا بڑا ہوتا ہے تو بدلے میں بہت چھوٹی چیز دیتا ہے نا، جتنا بڑا، اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ دعوت اگر کی ایک غریب آدمی نے تو اپنے حساب سے کی، اور اگر گورنر نے کی اپنے حساب سے کی، اور بادشاہ نے کی تو اپنے حساب سے کی، اور شہنشاہوں کا شہنشاہ اگر دعوت کرے گا تو سوچئے کیسی دعوت ہوگی۔ ثوابا من عند اللہ، اپنی شان کے اعتبار سے اللہ بدلہ دے گا۔ کسی نے سکندر بادشاہ سے کہا کہ وہ 1 روپیہ دے دو ہمیں، کہنے تم نے میری توہین کی، 1 روپیہ تو میرے سپاہی دے دیں گے، دنیا کا میں بادشاہ ہوں، تم نے میری توہین کی، 1 روپیہ مانگا۔ مانگنے والا پیدل تھا عقل سے، کہنے 1 روپیہ دینے میں شرم آ رہی تو پورا ملک دے دو۔ کہنے پہلا سوال کیا جو میری شان کے لائق نہیں تھا، اور دوسرا کیا وہ تیری شان کے لائق نہیں ہے۔ جب ان کو تھوڑا دینے میں شرم ہو رہی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ اپنے بندوں کو بدلہ دے گا تو کیسا دے گا؟ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے اس کا مزہ سنا نہیں، اور اس سے بڑی بات یہ اللہ کے نبی ہی بتا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کسی انسان کے دل میں خیال بھی اس کا نہیں آ سکتا، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ پاور کس میں ہے معلوم؟ آدمی کے خیال میں ہے۔ خیال میں پیسے نہیں خرچ ہوتے، تھوڑی دیر کے لیے خیال کر لیجیے ہم بادشاہ ہیں، میرے سر کے اوپر تاج رکھا ہوا ہے، میرے سامنے فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، ہوتا ہے۔ سب سے پاور خیال میں ہے۔ جب آپ کسی اپنے عزیز مہمان کو رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس سے بڑی محبت ہو، وہ تو چلا گیا مگر آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی گاڑی جا رہی نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ، پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، مگر اب خیال کی باری آئی، اب دماغ سوچ رہا ہے اچھا اب اس وقت جو ہے وہ بھوپال کراس کر چکے ہوں گے، اور اس وقت بھساول میں ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ بس بیٹی پہنچنے والے ہوں گے، اور پھر اپنی منزل پہ پہنچ رہے ہوں گے۔ نگاہ تو چند قدم جا کے رک گئی، لیکن خیال ان کے تعاقب میں دور تک پہنچا۔ خیال وہاں تک پہنچتا جہاں تک نظر نہیں پہنچتی۔ اللہ کہتا ہے چاہے جتنا سوچ لو، چاہے جتنی بڑی سوچ لو، جنت کی نعمتیں جو ہم نے تیار کر رکھی ہیں، کوئی آدمی ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثوابا من عند اللہ واللہ عنہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے، اللہ سے اچھا بدلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب اللہ کے وہاں بدلہ کیا ملے گا؟ ابھی تو بتایا گیا، کیا بتایا ہے؟ جنت میں داخل کر دیں گے، اور جنت نام کس چیز کا ہے؟ جہاں ہر مراد پوری ہو جائے، ہر دکھ دور ہو جائے، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جنت۔ پھر آگے کا واللہ عنہ حسن الثواب، یہ تو ملے گا، اس سے بڑی بھی چیز اللہ کے وہاں ملے گی۔ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ جنتی خود جنت میں جانے کے بعد حیران ہو جائیں گے، اللہ کہے گا اے جنتیوں کچھ اور، اللہ میاں آپ کیا چاہیے؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا آپ نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ اب ہم کیا مانگے؟ الم تبید وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو نورانی نہیں بنا دیا؟ حیرت میں کیا مانگے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی تجلی ظاہر کرے گا، دیدار، کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جنت میں سب سے آخری نعمت اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا ہے، اور جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ کے دیدار کی لذت ایک طرف۔ کیسا دیدار ہوگا معلوم؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ معتزلہ اور شیعہ کہتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، انہی کو نہیں ہوگا، اپنا بتا رہے ہیں، دیدار ہوگا اللہ کا۔ اور کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے تم لوگ 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ دیکھتے ہیں، مگر دیکھنے میں کسی کا دھکا بھی نہیں لگتا، آرام سے دیکھتے۔ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، جب کوئی آدمی اس کو کھانے کو نہیں ملتا تو اس کا چہرہ بتاتا ہے کھانے کو نہیں ملا اسے، اور جب نعمتیں کھانے کو ملتی ہیں تو لوگ چہرہ بتا دیتا ہے یہ بہت آرام سے ہے، چہرے سے پتا چلتا ہے۔ تعرف فی نظرۃ النعیم، اللہ کہتا ہے جنتیوں کے چہرے کی جو تازگی ہوگی اس سے تم پہچان لوگے یہ کتنے آرام میں ہے۔ لیکن جنت کی نعمتوں کی تازگی اور ہے، لیکن ایک تازگی ایسی ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں، ایسا حسن ہے، ایسا جمال ہے، اس سے زیادہ حسن ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کون سی تازگی پیدا ہوگی؟ کہ نعمتوں سے نہیں ہوگی، وہ اللہ کے دیدار سے ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اللہ کہتا بہت سارے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے۔ یہ خوبصورتی کھانے پینے کی نہیں ہے، یہ میک اپ کی اور پاؤڈر وغیرہ کریم کی نہیں ہے، یہ کاہے کی خوبصورتی ہے؟ الی ربها ناظرہ، وہ اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے دیدار کرنے سے دیدار کرنے والوں کے چہرے پہ وہ رونق ہوگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اللہ کا دیدار کسی کو ہوگا ہفتے میں ایک مرتبہ، کسی کو صبح و شام ہوگا، جیسے رتبے ہیں ویسے ہی دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ عنہ حسن الثواب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں بہترین بدلہ ہے، دیدار الہی کی لذت ہے، اس سے بڑی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا مگر مسلمانوں تم دیکھ رہے ہو فلسطین میں کیا کر رہے ہیں لوگ، جان دے رہے، زخمی ہیں، شہادت کے جام نوش کر رہے ہیں، اور ظالم یہودی اور عیسائی دندنا رہے ہیں، بال بیکا نہیں ہو رہا ہے، ساری باطل طاقتیں متفق ہیں۔ بندہ ہے آخر، اس کا دل کبھی دکھتا ہے، اور یہ سب دیکھنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے یہ جان کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے،
مسلمانوں کے قبلہ اول کے لیے وہ ماریاں ہو رہی، اور ظالم صحیح سلامت کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اللہ قرآن میں جواب دے رہا ہے، غصہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، بےتاب نہ ہو، دھوکہ نہ کھاؤ۔ ان دشمنان دین کے چلنے سے، پھرنے سے، ان کے ٹینکوں سے، ان کے جہازوں سے، ان کے آلات حرب و ضرب سے، ان کے عیش و عشرت سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہار 4 دن کی ہے، بس 4 دن کی چاندنی، اور پھر اندھیری رات ہے۔ ایسا اندھیرا پھر کبھی صبح نہیں ہوگی۔ کیا کہا خدا نے؟ سنو، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے چلنا اور پھرنا ان کافروں کا، شہروں میں چل رہے پھر رہے ہیں، نعمتوں میں غوطے لگا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، دھوکے میں نہ ڈالنا۔ متاع قلیل، یہ جو کچھ ان کو دیا گیا بہت تھوڑا ہے۔ ارے اتنا سب کچھ دے دیا اللہ میاں، تھوڑا ہے؟ کہاں؟ ہاں، ایمان والوں کو جو ملے گا اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ کتنا تھوڑا ہے؟ حدیث میں آتا ہے پوری دنیا اگر ان کو مل جائے، قیامت کے دن پتہ چلے گا جو ایمان والوں کو جو نعمتیں ملیں گی اس کے مقابلے میں یہ ایسا لگے گا جیسے کوئی سمندر کے اندر انگلی ڈالے اور پھر نکال لے تو انگلی میں کتنا پانی ہے، وہ سمندر میں کتنا پانی، انگلی میں کتنا مختصر ہے۔ کہ دنیا کی حقیقت آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اتنی ہے جیسے ایک قطرہ سمندر کے سامنے۔ تھوڑے دن کی بات ہے، جب کوئی آدمی مجرم ہوتا ہے اور پھانسی کی سزا اس کی دے دی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس سے کیا پوچھا جاتا ہے؟ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ بھائی، آخری خواہش بتاؤ۔ چاہے جتنی مشکل ہو اس کی تمنا پوری کی جاتی ہے۔ اس کو معلوم ہے پھانسی ابھی دی جائے گی۔ پلاؤ، زردہ، قورمہ، شیرمال، بریانی کھلانے کے بعد پھانسی دے دی جائے تو اس سے اچھا سوکھے روٹی کے ٹکڑے اچھے ہیں جن کے بعد پھانسی تو نہ ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو اور پی لو تھوڑے دن، تم مجرم ہو۔ یہ انعام نہیں ہے، انعام دیا جاتا فرما برداروں کو، تم غدار ہو، تم نافرمان ہو، ناشکرے ہو، تھوڑے دن کھا لو پی لو۔ متاع قلیل، یہ تھوڑے دن فائدہ اٹھانا ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم آئے حضور کے گھر پہ ایک خاص موقع پر، واقعہ لمبا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا حضور کے گھر میں تھوڑے سے جو ہیں، اور آپ جس چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اس پہ بستر بھی نہیں تھا، آپ کا نورانی جسم، اور چٹائی چھپ گئی آپ کے نورانی جسم میں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول، آپ کے صدقے میں تو پوری دنیا کائنات بنی۔ یہ قیصر و کسریٰ دنیا کے بادشاہ عیش و آرام میں ہیں اور آپ کا یہ حال ہے۔ آپ کا عمر ابھی تم سمجھے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں اجلت طیباتکم فی هذه الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی مزے کی چیزیں ان کو دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے آخرت میں کیا ملے گا اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے اور رب سے ڈر کر گناہوں سے بچتے رہے، اللہ فرماتا ان کے لیے جہنم نہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات۔ ایک جنت نہیں، جنتیں ہیں تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ فیہا خالدین فیہا، ایک ہفتے کے لیے موڈ فریش کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ نینی تال گئے تھے، شملہ گئے تھے، کشمیر گئے تھے، پھر گھر میں آ گئے، پھر جل رہے بھن رہے ہیں، وہی گرمی وہی امس۔ اللہ کہتا ہے یہ سرکاری بنگلے نہیں ہیں 5 سال کے بعد خالی کرا لیے گئے۔ خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ
رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے. اور مہمانی کیوں کہا گیا؟ اس لیے مہمان جب آتا اس کو فکر ہوتی ہے دیکھیے شام کو کھانا ملتا ہے نہیں ملتا. یہ ہوتا ہے. سب سے اچھا غریب سے غریب آدمی کلیجہ نکال کے مہمان کے سامنے رکھتا ہے، اور ہونا چاہیے. یہ تو غریب لوگ مہمانی کر رہے ہیں، بادشاہ اپنی مہمانی کر رہا ہے. یہ مہمانی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے وہاں جو نعمتیں ہیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی ان کا کوئی تقابل نہیں ہے، وہ اس سے 1000 درجہ بہتر ہیں. مسلمانوں وہ چاہیے، یہ یہاں کی چیزیں چاہیے تمہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سے کہ حبش کا جو بادشاہ ہے جس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، کیا نام تھا ان کا؟ دیکھنا بولے گا نہیں کوئی، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. ارے حبش کا وہ بادشاہ ہیں، ہاں بولو ڈرو نہیں. نجاشی انہوں نے کہا، مگر نجاشی اس بادشاہ کا نام نہیں تھا. فرعون، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اور روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، اور ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اور حبش کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے. جیسے ہندوستان میں وزیر اعظم، پرائم منسٹر ایک عہدہ ہے، کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے. ایسے جو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا حبش کا، نجاشی اس کا لقب ہے، یعنی وہاں کا بادشاہ، لیکن ان کا نام تھا اسحما. کیا نام تھا؟ اسحما. اسحما نام رکھا جا سکتا ہے. اسحما کے معنی کا گفٹ، عطیہ، اللہ کی دی ہوئی چیز. تو مسلمانوں کو اس نے پناہ بھی دی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی اس نے کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مہر بھی اس نے اپنے پاس سے ادا کیا. اللہ کے نبی نے مدینے میں صحابہ کو بتایا تمہارے بھائی اسحما کا انتقال ہو گیا. صحابہ سے کہا، اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اپنے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھو. حالانکہ حبش مدینے سے بہت دور، مگر اللہ کے نبی نے جنازہ نہیں ہے پھر بھی نماز پڑھائی. سعودی عرب میں حرم شریف میں جنازے آتے، کہیں بھی انتقال ہو ان کی نماز ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو لوگ کہیں بھی مر گئے ان کی جنازے کی نماز، اس کو کہتے ہیں غائبانہ جنازے کی نماز. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں غائبانہ جنازے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جب تک کہ سامنے جنازہ موجود نہ ہو. کہ حضور نے تو پڑھائی تھی، کہا حدیث پڑھو، علماء سے سمجھو. وہ امام اعظم ہیں، ایک حدیث ان کے سامنے، پوری حدیث کا ذخیرہ ان کے سامنے تھا. حضرت امام اعظم فرماتے ایک واقعہ صرف ہے، حضور نے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی. کس کی؟ حبش کے بادشاہ کی. یہ نبی کی خصوصیت ہے. نبی کے سامنے پردے ہٹا دیے گئے اور آپ نے جنازہ وہیں سے دیکھا. اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے پردے ہٹا دیے جائیں وہاں سے جنازہ پڑھ سکے. اس کے علاوہ غزوہ موتا میں آپ کے چچاداد بھائی شہید ہوئے، حضرت جعفر. اسی طریقے اتنے غزوات میں صحابہ شہید ہوئے مدینے کے باہر. اللہ کے نبی نے ان کی غائبانہ جنازے کی نماز نہیں پڑھی. ایک ہے حدیث، ایک ہے سنت. حدیث کا مطلب ایک مرتبہ یہ عمل ثابت ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں. ایک سنت ہے، بار بار آپ نے وہ کام کیا، بار بار آپ نے کیا، ایک ہی مرتبہ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. اور یہ کیا ہے؟ یہ نبی کی خصوصیت تھی. جب آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تو کچھ منافق کہنے لگے دیکھو وہ عیسائی تھا اور مر گیا اور مسلمان نماز کی جنازہ پڑھ رہے. ہر دور میں ایسے لوگ رہے نا.
تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. تم کہہ رہے ہو وہ عیسائی تھا. نہیں، سنو. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، بے شک اہل کتاب میں سے، توریت اور انجیل کے ماننے والوں میں سے بعض ایسے ہیں یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیکم، اور مسلمانوں اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمہاری بھلائی کے لیے نازل ہوئی، یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل الیہم، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی. کون سی؟ توریت، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. خاشعین للہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑا پیسہ نہیں لیتے ہیں. بہت سے یہودی تھے، مسئلے غلط بتا دیتے تھے. اللہ کے نبی کی جو تذکرہ اس میں ہوتا تھا توریت میں، انجیل میں، اس کو چھپا لیتے تھے علامتیں. یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. حضرت جعفر طیار نے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا، سورہ مریم کی آیتیں، نجاشی کے دربار میں، بادشاہ نجاشی اور جتنے اس کے درباری وزیر تھے آنکھوں پہ کنٹرول نہ رکھ سکے، سب کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے. اور اس نے تنکا اٹھایا زمین سے، بادشاہ نے کہا جتنا قرآن میں عیسیٰ کے بارے میں بتایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام اتنے بھی اس سے زیادہ نہیں تھے. یہ پوری سچائی ہے. اللہ فرماتا تم کہہ رہے ہو ایمان والے نہیں، یہ ایمان والے ہیں. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے عمل کا بدلہ ان کو ملے گا ان کے رب کے وہاں. حدیث میں آتا ہے کیا ملے گا؟ جو لوگ اہل کتاب ہو، یہودی عیسائی، پھر وہ ایمان لے آئیں، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو ایک عمل پر ایک ثواب ملے گا، ان کو ہر عمل پر ڈبل ثواب ملے گا. کیوں؟ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے تھے، اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے تھے، اور پھر تعصب ان کے اندر نہیں تھا. جب حق ان کے سامنے آ گیا تو قرآن پر بھی ایمان لے آئے. تو حقیقت میں توریت اور انجیل پر جو ایمان لائے واقعی ایمان والا ہوگا، وہ قرآن پر ایمان ضرور لائے گا. اگر قرآن پر ایمان نہیں لائے اس کا مطلب وہ ایمان والا ہی نہیں. اللہ فرمائے ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. جلدی کا مطلب ابھی کہاں؟ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے، ابھی تو دجال بھی نہیں ظاہر ہوا. کہا ہر آنے والی چیز قریب ہے. نہیں، ایک دن ہماری زندگی کا آج کم ہو گیا، مرنے کے ایک دن ہم اور قریب ہو گئے. قیامت بھی اسی طریقے سے قریب آ رہی ہے. اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، یعنی حساب لینے میں ہم لوگوں کو بہت ٹائم لگتا ہے. اللہ کے وہاں حساب بڑی جلدی ہوگا. کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے وہاں انکوائری کی تو ضرورت نہیں. اللہ کا علم بھی کامل ہے، کس نے کیا کیا، کب کیا، کیا جرم کیا، سزا دینے پر بھی قادر ہے. ان اللہ سریع الحساب. سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کی آخری آیت، اس میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی. یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو. صبر کا مطلب نفس کے تقاضے کو دبا دو، شریعت کے تقاضے پر عمل کرو. صبر تین طرح کا ہوتا ہے، یعنی شریعت کے حکموں پر عمل کرنے میں چاہے جتنی تکلیف ہو شریعت ہی پر عمل کرو. سود کے بغیر کام نہیں چل رہا ہے، کاروبار بیٹھ جائے، نہیں لیں گے سود، کرو تو شریعت کے تقاضے پر عمل کرو. گناہ سے بچنے میں دل چارہ گناہ کرنے کا طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. نہیں، اللہ نے منع کیا، نہیں کرے گا. صبر علی المصیبت، مصیبت کوئی صدمہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، کہا زیادہ غم مت مناؤ. 3 دن سے زیادہ کہ بڑے سے بڑا آدمی شہید ہو جائے یا وفات ہو جائے، 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے. اور 3 دن اجازت ہے غم کی، مگر وہ بھی کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، بین و ماتم کی اجازت نہیں ہے. غم منانے کا مطلب عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن غم منائے. مگر غم منانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ زیور نہ پہنے، تیز کلر کے کپڑے نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے، سرما نہ لگائے، بس ہو گیا غم.
شوہر کے علاوہ کسی کا انتقال ہو گیا بس 3 دن. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگائی اور لگائی. کہا مجھے ضرورت نہیں تھی خوشبو کی, شریعت میں 3 دن سے زیادہ غم کی اجازت. یہ ہے اسلام. فرما صبر کرو. دوسری نصیحت وَصَابِرُوا, دشمن کے مقابلے میں صبر کرو. اگر کبھی مقابلہ دشمن سے ہو جائیں تو ثابت قدم رہو, میدان جنگ سے نہ بھاگو. تیسری چیز وَرَابِطُوا, دشمن سے فی الحال مقابلہ نہیں ہے مگر مقابلے کے لیے تیار رہو. رباط کہتے ہیں سرحد جو ہوتی بارڈر, وہاں پہ پہرا دینا. جو لوگ بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں, ان کی بڑی قربانی ہوتی ہے. پورے ملک میں لوگ چین سے سو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں. یہ سب کس کی وجہ سے؟ کہ دشمن اندر نہیں آ پا رہا ہے, وہاں لوگ موجود ہیں. حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. لکھا ہے کہ ہر آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے نیک عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. 3 لوگوں کا نیک عمل کا ثواب باقی رہتا, صدقہ جاریہ, یا کوئی علمی کام کر دیا, یا اس کی اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہے. لیکن صدقہ جاریہ ختم. مسجد بنائی تھی, مسجد شہید ہو گئی, ختم ثواب. مائک آپ نے لگوایا تھا مسجد میں, مائک خراب ہو گیا, ثواب ختم. کتاب آپ نے لکھی تھی, اب لوگ نہیں پڑھتے ہیں, ثواب ختم. اولاد دعا کرتی تھی, اولاد مر گئی, ثواب ختم. مگر ایک ایسا آدمی ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ آدمی ہے جو اسلام کی سرحد پر, اسلامی ملک کے بارڈر پر اس لیے مقرر ہے دشمنوں کا ہمارے ملک کے اوپر حملہ نہ ہو جائے, ہم ان کا دفاع کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں 3 شرطیں لگائی تھیں. ایک شرط یہ بھی تھی مجھے اسلامی سرحد پہ چلے جانے دو. حدیث میں آتا ہے 1 دن اور 1 رات میں جو آدمی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو 1 مہینے تک روزہ رکھنے کا, 1 مہینے تک جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. اور یہی نہیں, وہ مر جائے گا پھر بھی قیامت تک اس کا ثواب جاری رہے گا. اور جو نیک کام کرتا تھا اس نیک کام کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا. ایک دوسرا عمل کیا ہے؟ فرمایا جہاد وغیرہ تو ہو نہیں رہا ہے, لیکن ایک چیز ہے. فرمایا کہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کا انتظار. ایک پڑھی ہے ابھی, فجر کی فکر ہو گئی, فجر پڑھی ہے, ظہر کی فکر ہو گئی. جو آدمی انتظار کرے گا نماز کے بعد دوسری نماز کا پابندی کے ساتھ, فرمایا اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے جو حدیث میں سرحد پر ثواب حفاظت کرنے والے کا ثواب ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی چیز بتائیں جس سے تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں اور جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. آپ نے 3 چیزیں بتائیں. آپ نے فرمایا اسباغ الوضو علی المکارہ, سردی بہت ہے, وضو کرنے کا جی نہیں چاہ رہا مگر پھر بھی وضو کرنا. زخم ہے, وضو کریں گے ہم, وضو بتایا ہے تو کر رہے ہیں وضو. کثرت الخطا الی المساجد, کثرت سے مسجد کی طرف جانا. تیسرا عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز ابھی پڑھی ہے دوسری نماز کی فکر میں لگ جانا. فرمایا یہ 3 عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ درجے بلند کرتا ہے اور اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ کام تو ہم لوگ کر سکتے نہیں کر سکتے. تمنا کرو, ارادہ کرو, کوشش کرو. اللہ فرماتا ہے آخری بات واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. کہاں؟ مسجد کے اندر. مسجد میں اپنے پینٹ جو ہے جلدی سے گٹے کھول لیے اور مسجد کے اندر ہی تھے ابھی اور پھر سے گٹے چھپا لیے. یہ اللہ کا ڈر خالی مسجد تک ہے, مسجد کے باہر خدا نہیں ہے. ٹخنوں سے نیچے جو چھپے گا, یہ پینٹ ہو یا کوئی بھی کپڑا تمہارا مردوں کا ہوگا, یہ جہنم میں جلے گا. معمولی عمل نہیں ہے, گناہ کبیرہ ہے. اتقوا اللہ. اور آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, وہ کیا ہے؟ نوجوان لوگ آج کل پہن رہے ہیں نیکر, گھٹنے جس کے اندر کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد گاڑی چلاتے ہیں. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے اور شریف لوگ بھی کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں بخاری کی حدیث ہے الفخذ عورۃ, یہ گھٹنے بھی سطر میں داخل ہیں.
نماز کے اندر بھی چھپانا فرض ہے، نماز کے باہر بھی چھپانا فرض ہے۔ جو آدمی ان کو دکھائے گا اس پر اللہ کی لعنت، جو اس کو دیکھے گا اس پر اللہ کی لعنت۔ اللہ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا۔ جب اللہ کی لعنت برسے گی تو مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے نا۔ سوچیے آپ، فیشن فلاپ ہو جائے، کیوں؟ یہ شریعت کے خلاف ہے، ہم نہیں اس کو پہنیں گے۔ بالوں کی کٹنگ ہو رہی تو شریعت کے خلاف، کپڑے پہن رہے تو شریعت کے خلاف، نماز بھی پڑھ رہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرو۔ اسی حالت میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ اسی حالت میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ نیل پالش لگی ہوئی ہو، مر گئے۔ اب نہلایا جا رہا ہے، اگر اس کو کھرچا نہ گیا تو نہلانا صحیح نہیں ہوگا عورت کا، نہ غسل نہیں ہوگا اس کا۔ مرنے کے بعد کھرچا جا رہا ہے۔ لوہے کے پہنے ہوئے ہیں، کیا چیز؟ اسٹیل کے لوہے کے چھلے ہاتھوں میں، اتنے تنگ ہیں وضو میں پانی نہیں پہنچ رہا ہے، وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، قرآن میں ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اسی محلے میں ایک صاحب نہلانے گئے اور صاحب وہ چھلا پہنے ہوئے تھے، اب نہلا رہے ہیں، وہ اتار رہے، اتر ہی نہیں رہا۔ انہوں نے فون کیا، مولانا وہ چھلا ہے وہ نہیں اتر رہا ہے۔ ہم نے کہا صابن لگاؤ پھر اتر آئے، کہنے وہ بھی کر چکے، کسی سونار کو بلاؤ وہ کاٹے، کہنے وہ بھی کر چکے۔ ہم نے کہا پھر ایسے ہی دفنا دو۔ اللہ کے بندو، چاندی کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہے مردوں کے لیے، اور چاندی بھی 4.5 ماشا۔ بڑے بڑے مفتی پیدا ہو گئے، 250-250 گرام کی، 500-500 گرام کی، اور 50-50 گرام کی پہنے ہوئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حدیث پہ عمل ہے، حدیث پہ کتنا عمل، رفع یدین کر لیا، حدیث پہ عمل ہو گیا، باقی حرام کام کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو پوری زندگی میں۔ اللہ فرماتا اگر تم نے یہ کام کر لیے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا وعدہ ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ کی مہربانی سے سورہ آل عمران مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد جو سورت آ رہی اس کا نام ہے سورۃ النساء۔ نساء کے معنی عورتیں، عورتوں کا اتنا خیال اسلام میں ہے، باقاعدہ پوری قرآن کی ایک سورت ان کے نام سے۔ کیسی جذبات کی رعایت کی، بڑی اہم صورت ہے۔ اس کا انشاءاللہ تشریح اور وضاحت پھر ہوگی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ حافظ عبد المعید کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ محمد افضال کی طبیعت خراب ہے، ایڈمٹ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ کون ہے بھائی؟ جویریہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف، اپنی خشیت ہر ایمان والے کے دل میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقیدوں کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا کی تمام مسجدوں کی، تمام اسلامی مرکزوں کی، تمام مدرسوں کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو مجاہدین قربانیاں پیش کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما، غیب سے ان کی نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ ظالم یہودی اور عیسائی اور جو ان کی حمایت کرنے والے ہیں اے اللہ ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما دے، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ جہاں کئی تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو رشتوں کے تعلیم اچھے رشتوں کے انتظام فرما دے، جو اولاد سے محروم نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، خاص طور سے مفتی محمد شکیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔
آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.